اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، اللہ پاک نے ہر ایک چیز کی کاٹ بنائی ہے، یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور انتظام کیا ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ مثال کے طور پر آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تمام زہروں کو کاٹنے کے لیے الگ الگ چیزیں بنائی ہیں، اور شہد کے لیے یہ بتایا گیا ہے یہ ہر زہر کو ختم کرنے والی چیز شہد ہے۔ رات کو کاٹنے والا دن اور دن کو کاٹنے والی رات ہے، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ضرور ملیں گے، وہ بنے گا دوسرا اس کو ختم کر دے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی اللہ پاک نے کاٹ نہ بنائی ہو۔ ہم لوگوں سے اکثر گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو ملی اس کی بھی کاٹ ہے۔ جی ہاں، یہ بھی اس کو بھی ختم کرنے کے اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ بنایا ہے، وہ ہے استغفار۔ کسی سے اگر مالیہ دشمنی ہو جاتی ہے، اس کی کاٹ ہے محبت، اس کے اچھے سے بولنے لگے، محبت کرنے لگے، مالیہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے گنہگار ہیں اور اب مان لے بہت سے گناہ کیے ہیں، اب یہ تھوڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ معاف کر دیتا ہے، تو بہت سے گناہ ہیں، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک ہم نے کوئی اچھے کام نہیں کیے ہیں، نماز نہیں پڑھے ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، اور کوئی بھی دینی کام نہیں کیا ہے، اب ہمارے گناہ تو اتنے ہو گئے ہیں کہ بے پناہ۔ تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، اب یہ کیسے صحیح ہوگا، اب یہ کیسے تم معاف کیے جاؤ گے، ارے تم نے اتنا کیا، یا یہ کوئی سوچے یار ہم نے تو اتنے قتل کر ڈالے ہیں، اب کیسے یہ معاف ہوگا، یا ہم نے اتنا بڑا ظلم زیادتی کی ہے، اب کیسے یہ کچھ صحیح ہوگا، اب تو ہمارے لیے جہنم یا نرک بالکل تیار ہی رکھی ہوگی۔ اور یہ کہہ کے یہ سوچتا ہے کہ اب ہم اچھے کام کر کے کیا کریں، اب تو ہم اتنے برے ہو ہی چکے ہیں کہ اچھے کام اتنے ہو ہی نہیں سکتے کہ برے کام سے زیادہ نکل جائیں۔ یہ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے اور اس کو اور بھی گندا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو محترم، یہ جو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے یہ سراسر غلط ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جو یہ گناہ، یہ خطائیں، یہ غلطیاں یہ ہو جاتی ہیں انسان سے، اس کو ختم کرنے کے لیے توبہ استغفار بنایا ہے۔ یہ توبہ استغفار اس کو کہتے ہیں کہ جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی تلافی، اور توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آئندہ اب ہم ایسا کام نہیں کریں گے، گناہ والے کام اب ہم نہیں کریں گے جو پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں۔ بس یہ دل میں سچے دل سے تہیہ کر لے اور بس اسی پہ عمل کرتا رہے، اور ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اتنا کہتے رہے، نہ اتنا لمبا کہہ سکے تو یہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جتنے بھی یہ گناہ ہو گئے ہیں، جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں، یہ سب اللہ پاک اس سے معاف کر دے گا۔ اور ہاں، آئندہ یہ کوشش کرے کہ اب یہ گناہ نہ ہونے پائے، ریپیٹ نہ ہونے پائے، یہ کام اب دوبارہ نہ ہونے پائے۔ اور انسان ہی تو ہے، ہو جاتے ہیں، نفس کبھی حاوی ہو جاتا ہے اور وہ کام پھر کروا دیتا ہے، پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار پھر کر لیں۔ اس طرح سے جب یعنی بندے کا کام ہے گناہ کرنا اور اس پہ توبہ استغفار کرنا، اور اللہ کا کام ہے اس کو فوراً معاف کر دینا، اس کو ختم کر دینا، یہ چیزیں ہیں۔ تو ہم لوگ
کے اندر ایک یہ بھی کمی پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر کرنے سے وہ دل کی صفائی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کانٹیکٹ اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہے جب ہم کسی کا بھی ہم بار بار نام لیتے ہیں، جب وہ مالیہ سنتا رہتا ہے، یار وہ تو بعد میں تمہارا نام لیتے ہیں اور بعد میں تمہارا ذکر کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تمہاری بات اچھی بتا دیتے ہیں، تو وہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ ہم کو اتنا چاہتا ہے، یعنی بعد میں ہمارا نام بھی لیتا ہے دوسرے لوگوں سے، تو محبت بڑھتی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک بالکل فطرت کے حساب سے ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، جی ہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اپنے فرشتوں سے کہے گا، دیکھ میرا بندہ ہر وقت مجھ کو یاد کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کہ کبھی کہتا ہے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے ہے پربھو، کبھی کہتا ہے ہے ایشور، کبھی کہتا ہے اے اللہ، کبھی کہتا ہے اے میرے مالک، اے میرے پروردگار۔ یہ تمام الگ الگ نام ہیں لیکن سب اسی کے نام ہوتے ہیں۔ تو عزیز محترم، یہ اس طرح سے جب انسان کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی سے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ سے اس کی غلطیاں کو چھپاتا رہتا ہے۔ وہی جو بات ابھی آپ کے سامنے آئی، ہم کسی کی اگر بار بار اس طرح سے نام لیتے رہیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کی بات چیت کرتے رہیں، اور اس سے اتنی محبت ہو جائے گی جو ہمارے اندر غلطیاں بھی ہوں گی اس کو چھپا لے جائے گا، اور جو ہم نے بھوشیہ میں اس سے پہلے اگر اس کے ساتھ میں کچھ زیادتیاں کی ہوگی، اس کو بھی وہ معاف کر دے، ارے چھوڑو یار، ارے اب پہلے ایسا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جو ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ سب تمام پریشانیاں، دقتیں، زحمتیں، مصیبتیں، یہ سب ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر ہم اپنی غلطیوں پہ جو ہے ندامت ہوں گے، توبہ استغفار کرتے رہیں گے، تو اللہ پاک ان کو سب کو دھیرے دھیرے ختم کر دے گا۔ ابھی میں صبح ایک مالیہ ویڈیو سن رہا تھا پیر ذوالفقار صاحب کا، تو اگر اللہ پاک کتنا مہربان ہے اور کتنے ذریعے سے وہ اپنے قیامت کے دن آسمان کے سائے میں رکھے گا، تو مالیہ ان کے نام گنانے لگے تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی بھی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، سارے کے سارے لوگ سب بخش دیے جائیں گے، سب کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے میں ہوں گے، اور یہ سمجھ لیجئے جو عرش کے سائے میں اللہ پاک کے وہاں ہوں گے، وہ سارے کے سارے لوگ بخشائے ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ بندہ کا کوئی نہ کوئی۔ اچھا یہ مالیہ ضروری نہیں ہے کہ جب آدمی روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کرتا ہے وہی بھلا ہے، وہی اچھا ہے، وہی معاف کر دیا جائے گا، وہی بخش دیا جائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ یہ کچھ بھی نہیں۔ عام آدمی ہے، انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے بھی نہیں رکھتا ہے، اگر اس سے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم نے صبح ویڈیو میں سنے تھے کہ وہ تو اکثر لوگ مالیہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں بھیجنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور سب کو جنت میں رکھے گا۔ لیکن اگر جب اس کا پرد مالیہ دیکھا جاتا ہے کہ مالیہ کہ کون سا گناہ کرنے پر کتنا بڑا عذاب ہوگا، تو ایسا پتہ ہوتا ہے کوئی جنت میں ہی نہیں جائے گا، یہ کام تو کسی سے ہو ہی نہیں رہے۔ تو عزیز محترم، نہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ارے اب ہم تو جہنم کے علاوہ کہیں جائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بڑی ہے، وہ بخشش آپ کے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ ہاں، صرف یہ ہے صدق دل سے آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اور عزیز محترم، اور کبھی بھی اگر کوئی مایوس ہو، کفر کی باتیں کر رہا ہو کہ رے اب تو ہم بخشے ہی نہیں جائیں گے، تو اس کو مالیہ سمجھائیے، نہیں بھائی، جو ہوا سو ہوا،
जो हुआ सो हुआ। अगर इंसान बुरा इंसान अगर मान लिया दोबारा सही हो जाता है और तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते, चाहे ज़मीन से लेके आसमान तक के आसमान तक इतने गुनाह हों, या जितना समंदर में पानी है इसमें कितने कतरे बनेंगे, कितने बूंद बनेंगे, अगर इतने गुनाह भी हों, या ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी जगह पड़ी हुई है इतनी गुनाह उसके हों, लेकिन अगर बंदा सिद्क दिल से, अच्छे दिल से, सही दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला से माफ़ी तलाफ़ी कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको ये माफ़ कर देता है। और यही नहीं, आपने वो वाक़या सुना होगा, एक शख्स ने 99 कत्ल किए, और जब किसी से पूछने के लिए गए लेकिन तो अच्छा बताओ हमारी अल्लाह ताला के वहाँ माफ़ी होगी या नहीं होगी, उसने कहा अरे अब कहाँ होगी, अब तो तुमने 99 कत्ल कर दिए हैं। तो उसने सोचा अच्छा 99 तो हो चुके हैं, लाओ एक और सही। उसने उनको भी ख़त्म कर दिया, यानी 100 पूरी हो गए। फिर उसके बाद में मुझे ये पता चला कि अब हम कहाँ जाएं, तो उनसे बात अपनी पूछें, और अगर वो हमारे लिए दुआ कर दें तो अल्लाह ताला हमको माफ़ कर दे। तो पता चला फ़लाँ जगह चले जाओ, वहाँ है। अब वो इस नीयत से चला कि अब हम अपनी बख्शिश के लिए उनसे दुआ करवाएंगे, और उनसे ये बात पूछेंगे। बहरहाल जब वो चलने लगे तो रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। अब मौत का फरिश्ता कह रहा है, यानी अज़ाब का फरिश्ता कह रहा था जहन्नम वाला कि हम हमसे ले जाएंगे, जन्नत वाला कह रहा था हम हमसे ले जाएंगे। उसकी दलील ये थी, जो जहन्नम वाला जो था वो कह रहा था इसने ज़िंदगी भर तुमने तो कोई अच्छे काम नहीं के लिए बल्कि 100 कत्ल किए हैं, और इसलिए हमारा हक बनता है। उस जन्नत वाला कहा ठीक है हम मानते हैं इसने 100 कत्ल किए हैं, लेकिन वो सच्ची तौबा के लिए फ़लाँ जगह जा रहा था। बहरहाल उनकी तकरार हो रही थी, तो इतने में गैब से आवाज़ आई कि अच्छा ऐसा करो, दोनों की दूरी नाप ली जाए। अगर तौबा के जहाँ जा रहा था इंसान वो जगह कम है तो मान लिया जन्नत वाले का हक बनता है, और अगर मान लिया जगह पीछे वाली ज़्यादा है तो उसका हक बनता है। बहरहाल जगह नापी गई, तो सिर्फ इतना पता चला, वो मालिया बीचों बीच में था जब उसकी मौत हुई, लेकिन जब वो मालिया गिरा तो मालिया आगे की तरफ गिरा, तो इसलिए जितनी आगे तरफ गिरा उतनी जगह उसमें ज़्यादा आ गई। तो अजीज़ मोहतरम वो मालिया जन्नती हो गया। तो अल्लाह ताला ये बहाना देखता है। कोई कहता है अल्लाह पाक ने उसकी जगह को सिकोड़ दिया था, कोई कहता नहीं अल्लाह ताला ने उसको मालिया कुछ मालिया इस तरह से मौत है कि वो जो खसक के आगे बढ़ गया। बहरहाल कुछ भी हुआ हो, बहरहाल अल्लाह ताला हर बंदे को ये चाहता है कि हमारा ये बंदा जन्नती हो जाए, जहन्नम में जाने से बचे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और जितने हम काम करें और अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र कुछ भी किसी के उससे करते रहें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या हर बात में करते रहें। अल्लाह पाक से मज़ीद दुआ, अल्लाह पाक में कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।